ساری چیزیں حقیقت سامنے آنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی چال نہیں بدلی اور اپنی حالت کو نہیں بدلی، بلکہ یہی کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں جاتے جاتے نکاحوں میں۔ آج تک ہم نے ایسا نکاح نہیں دیکھا جیسا آپ نے پڑھایا ہے، کہ نہ گواہ کو دکھوایا، نہ وکیل کو دکھوایا، کسی کو دکھوایا ہی نہیں۔ یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، ہمیں کتنا فائدہ دیتے ہیں، کتنا نقصانات سے بچاتے ہیں، ان کے معبود ہونے پر کیا دلیل ہے، یہ ساری باتیں چھوڑیے۔ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ہفتہ بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بہت سی باتیں آ چکی تھی۔ ہمارا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے یہ سوال کیا تھا، یہ پوچھا تھا کہ آپ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، جن معبودوں کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، جن بتوں کے سامنے آپ اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، آخر اس کا فائدہ کیا ہے، یہ آپ ہم کو بتائیں۔ یہ سوال اور جواب باپ اور بیٹے کے درمیان ہوا تھا۔ اب جب باپ نے نہیں مانا تو نبی کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ صرف گھر کے اندر نہیں بلکہ وہ پوری قوم کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہ سارے لوگوں کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ ہر نبی کا اپنا اپنا ایک دائرہ تھا، اس دائرے کے اندر انہوں نے تبلیغ کی، لیکن آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ ساری دنیا کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب گھر کے اندر تبلیغ ہو گئی تو اب قوم کے اوپر بھی آواز پہنچانی ہے، قوم کے سامنے بھی اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کو ان کے سامنے بھی لانا ہے۔ تو حضرت ابراہیم جس قوم میں مبعوث ہوئے تھے، بھیجے گئے تھے، وہ قوم دو طریقے سے دو گروہوں میں بٹی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ اس میں ایسے تھے جو مورتیوں کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ستاروں کو پوجتے تھے، وہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، ان کو معبود اور خدا مانتے تھے۔ دونوں کی حقیقت قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ جس کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، جن کے سامنے تم اپنا ماتھا ٹیکتے ہو، جن کے سامنے تم اپنا درد اور دکھ بیان کرتے ہو، هل يسمعونكم استدعون، بتاؤ تو صحیح کہ کیا یہ تمہارے باتوں کا جواب بھی دیتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، تمہیں نقصان سے بچاتے ہیں کیا، نفع یہ دیتے ہیں، تمہارے صحت کا خیال رکھتے ہیں، تمہیں جو ضروریات ہے وہ تمہیں پیش کرتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، تو کیا کہا جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں تو ایک ہی لفظ ان کے پاس ہوتا ہے، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہمیں کتنا فائدہ دیتے ہیں، کتنا نقصانات سے بچاتے ہیں، ان کے معبود ہونے پر کیا دلیل ہے، یہ ساری باتیں چھوڑیے۔ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے آئے ہیں، ہم نے اسی طرح کرتے ان کو دیکھا ہے، اسی طرح کرتے پایا ہے، اسی لیے ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔
بقیہ باتیں آپ چھوڑ دیں۔ جب دلیل نہیں ہوتی ہے تو ان کے پاس صرف یہی جواب ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہے کہ جن باتوں کہ رسمی طور پر جو باتیں چلتی ہے، اگر ان کے بارے میں پوچھا جائے کہ ان کے پاس آپ نے کہیں پڑھا ہے، آپ نے کہیں سنا ہے، آپ نے کسی عالم کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے، کیا ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، چل رہا ہے تو چل رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے، ایک ایمان والے کی یہ شان نہیں ہے۔ ایک ایمان والے کی اور ایک مسلمان کی اور ایک قرآن پر اور احادیث پر عمل رکھنے والے کی یہ شان ہے کہ اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہو جو قرآن کے اندر نہیں، جو شریعت کے اندر نہیں، جو رسول اللہ کے فرمان کے اندر نہیں ہے، اور ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس کی دلیل ہم کو مل گئی، تو اب ہم کو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اب ہم بھی کرتے ہوئے چلیں گے۔ یہ کہیں نہ کہیں سے چلتا ہے اور بعد میں جا کر کے پریشانی ہو جاتی ہے۔ اب ایک آپ کو مثال کے طور پر ایک مثال دوں۔ اب جنہوں نے بھی شروع کیا اور جس نے بھی کیا، جس مقصد سے بھی کیا، نکاح کے اندر کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ نکاح سے پہلے کلمہ پڑھایا جاتا ہے، پڑھو بھائی کلمہ پڑھو۔ کیوں بھائی؟ یہ نکاح کا حصہ ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے نکاح کے اندر؟ یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، تو پھر آخر اس کو کیوں؟ اور جس نے بھی شروع کیا اور اس شدت کے ساتھ شروع کیا کہ یہ اتنا عوام میں پھیلا، اتنا عوام میں پھیلا کہ آج اگر کسی نکاح کے اندر کلمہ نہ پڑھایا جائے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ میرا نکاح ہی نہیں ہوا، میرا نکاح ہی نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ فتاوے کی کتاب میں بھی اب مفتیوں کے پاس یہ سوالات پہنچنے لگے ہیں کہ ہمارے نکاح کے اندر کلمہ نہیں پڑھایا گیا، میرا نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ کیوں یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت اس لیے آئی کہ جس نے پڑھانا شروع کیا اس نے اس حقیقت کو نہیں رکھا کہ نکاح کا یہ جز نہیں ہے، نکاح کا یہ حصہ نہیں ہے، اس حقیقت کو نہیں رکھا۔ اس نے دیکھا، بس ہم نے اپنے خاندان میں دیکھا، برادریوں میں دیکھا، علاقے میں دیکھا، جہاں بھی گئے وہاں دیکھا، کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو پڑھایا جاتا ہے، شروع ہے تو شروع ہے۔ یہ نوبت کیوں آئی پوچھنے کی؟ مفتیوں کے پاس جانے کی نوبت کیوں آئی؟ وہ اسی وجہ سے آئی، وہ اسی وجہ سے آئی کہ ہم نے ہمیشہ صرف دیکھتے ہوئے آئے، اور جب کسی نے اس کو حقیقت کو واضح کیا، کسی نے بتایا، تو اس کو مخالف سمجھ بیٹھے۔ ایک دفعہ نکاح تھا، میں نے نکاح پڑھایا، تو نکاح پڑھانے کے بعد مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں یہ بھی رسم چلتی ہے۔ میں شروع نیا ادھر آیا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ادھر یہ بھی رسم چلتی ہے کہ اب گواہ ہے تو دلہے بابو کو دکھایا جائے کہ دلہے صاحب یہ آپ کے گواہ ہیں، دیکھ لیجئے، کہیں بھاگے نہیں بھاگے تو پکڑ لیجئے گا، یہ آپ کے وکیل صاحب ہیں، یہ آپ کے فلاں ہیں، یہ آپ کے فلاں ہیں۔ یہ بھی طریقہ ہے ادھر کہ دکھایا جاتا ہے، آ جائیے دیکھ لیجئے اپنے گواہوں کو۔ میں نے کیا نہیں، کیوں؟ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی چیز چلتی ہے۔ ایک آدمی آ کر کے مجھ سے لڑ پڑے، یہ کون سا نکاح ہوا؟ آپ نے نہ گواہ دکھایا، نہ وکیل دکھایا، کچھ دیکھا ہی نہیں، دلہے بابو نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ نے کہا بھائی یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کہاں ہے؟ تو ان کی بھی دلیل وہی تھی، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں جاتے جاتے نکاحوں میں، آج تک ہم نے ایسا نکاح نہیں دیکھا جیسا آپ نے پڑھایا ہے، کہ نہ گواہ کو دکھوایا، نہ وکیل کو دکھوایا، کسی کو دکھوایا ہی نہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ بوڑھے ضرور ہو گئے، آپ کی عمر جتنی نہیں اس سے زیادہ میں کتابیں پڑھاؤں، ایک کتاب کے اندر آپ اس بات کو ثابت کر دیجئے کہ نکاح کا حصہ ہے۔ پھر جا کر کے وہ تھوڑا سناٹے میں آ گئے۔ تو جو چیزیں خرافات کے طور پر شروع ہوتی ہے وہ ایسے ہی ان کے پاس جواب یہی ہوتا ہے، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، باپ دادا کرتے آئے ہم بھی کرتے رہیں گے۔ بھئی اگر کوئی خرابی ہے، باپ دادا کرتے آئے، جب پتہ چل گیا قرآن میں نہیں،
رسول اللہ کے فرمان میں نہیں، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے، ایمانی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو اب چھوڑ دیں۔ مومن کا تو یہ کام ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ بت کیا فائدہ دیتا ہے، نقصان کیا، نقصانات سے کہاں بچاتا ہے، کیا ہے، نہیں ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے ہوئے آئے ہیں، لہٰذا ہم ایسے ہی کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی برات کا اظہار کیا اور فرمانے لگے کہ تم جس رب کے بارے میں کہتے ہو اس رب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جن بتوں کے سامنے تم جھکتے ہو ان بتوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، میرا خالق اور مالک وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے سیدھے راستے پر لگایا۔ الذی یطعمنی ویسقین، میرا مالک وہ ہے کہ جب مجھے کھانے کی ضرورت ہوتا ہے وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، جب مجھے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ مجھے کھانے کا انتظام کر کے دیتا ہے۔ وَيَسْقِينَ، اور پانی کا انتظام کرتا ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی مارے گا اور پھر وہی زندہ کرے گا۔ میرا مالک وہ ہے جس کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، جن کو تم اپنا معبود مانتے ہو۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، تمہارے معبودوں سے میری دشمنی ہے، میرا رب وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، کائنات کو بنایا ہے، میں اس رب پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس قوم نے مانا نہیں۔ ایک طرف تو یہ لوگ تھے جو بتوں کے سامنے جھکتے، اور ایک طرف وہ لوگ تھے جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ فرض تو دونوں پر، جب ان کی طرف سے دعوت ہو گئی، تبلیغ ہو گئی، اب سوچا ان کو بھی راہ راست پر لایا جائے اور کہا جائے بھائی تیرا خدا اس کو، یہ ستارے چمکتے ہیں، یہ چاند چمکتے ہیں، یہ سورج چمکتے ہیں، یہ میرے خدا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی طریقہ اختیار کیا اور ایسا ہی انداز اختیار کیا۔ اچھا چلو تمہارے کہنے کے مطابق اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ تمہارے خدا ہیں تو پھر تمہارے عقیدے کے مطابق میں مان لیتا ہوں کہ یہ میرا خدا ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ، رات آ گئی، ستارے چمکنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ چمک رہا ہے، اس کے چمکنے اور دمکنے کی وجہ سے اگر ہو سکتا ہے تو اس کے اندر پاور ہوگا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ غروب ہو گیا، وہ چھپ گیا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسوں کو اپنا رب نہیں بناتا جو چھپ جاتا ہوں، مجھے اس سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ خدا واحد تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کے اندر یہ پاور ہو کہ ہر وقت وہ رہتا ہو، ہر وقت وہ سن سکتا ہو، ہر وقت وہ مصیبتوں، لوگوں کی مصیبتیں اور دکھ درد کو سن سکتا ہو، اس کی مصیبتیں دور کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ معبود تو وہ ہے، یہ تو غائب ہو گیا، ختم ہو گیا، معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، پھر چاند روشن ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، کہا ہاں یہ رب ہے، یہ اس سے بڑا ہوا نا، اس سے بڑی روشنی ہے، اس سے بڑا ہے، تو یہ رب ہو سکتا ہے، یہ رب ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ بھی غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ لوگوں بتایا بھی اور بتانے کے ساتھ ساتھ توحید کی دعوت بھی دیتے چلے گئے۔ قال لئن لم يهدني، اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرتا، مجھے سیدھے راستے نہ دکھاتا، مجھے سیدھے راستے پر نہ لاتا، تو میں بھی گمراہ قوموں میں سے ہو جاتا۔
مطلب یہ ہے کہ روشن دلائل بھی سب کے سامنے آ جائے، لیکن اللہ کی طرف سے جب تک ہدایت مقرر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو سیدھا راستہ جن کے لیے طے نہ ہو، وہ نہیں دیکھ سکتا۔ آج بھی بڑے سے بڑے پروفیسر ہیں اور ایجوکیٹڈ لوگ سب موجود ہیں، لیکن تب بھی کوئی بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کسی نے 3 خدا بنا لیے، کسی نے کتنے خدا بنا لیے، ہدایت مقرر نہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ جب سورج نکلا تو سورج تو اس سے بڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا هذا ربی، یہ میرا رب ہے، هذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، جب یہ بھی غائب ہو گیا، یہ بھی جب غائب ہو گیا، انی بریء مما تشرکون، آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ تیرا جو رب سب ہے، تیرے رب کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ رہ سکے، میں اس چیز سے بری ہوں، میں اس چیز سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اس خدا کی طرف اپنا چہرہ کیا ہوا ہوں، اس خدا کی طرف اپنا رخ کیا ہوا ہوں جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے۔ میں ان کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب قوم نے دیکھا کہ یہ لگے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ بھی بہت ایڑے قسم کے آدمی ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، تو آپ نے فرمایا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ اچھا دیکھو، تمہارے معبودوں کے ساتھ گڑبڑ سربر ہم کر دیں گے، کسی دن چال ہم چل جائیں گے، تمہارے یہ بت حضرات جو ہیں یہ چال ہم چل جائیں گے۔ یہ چال چلنے کا وقت آیا کب؟ اتفاق سے ایک میلہ اور ٹھیلے کا زمانہ آیا، اس کا مذہبی میلہ تھا، سارے گاؤں کے لوگ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ چلیے، آپ بھی چلیے، آپ بھی چلیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آپ جائیے، آپ لوگ جائیے، میلہ اولا گھوم کر کے آئیے، میری طبیعت وغیرہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے بت خانے کے اندر، بتوں کے سامنے پہنچ گئے، اور آپ نے اس سے کہا کہ الا تاکلون، یہ تمہارے سامنے حلوے رکھے ہیں، مٹھائیاں رکھی ہیں، دودھ رکھے ہیں، اتنے سارے قسم کے کھانے وانے سب رکھے ہوئے ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تم کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ ما لا تنطقون، ارے تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم بولو، تم جواب دو، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کھا بھی نہیں رہے، بول بھی نہیں رہے، تو اس کو کیا کیا آپ نے؟ توڑ پھوڑ دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، آپ نے کیا کیا؟ اس کو سب کو توڑ تاڑ دیا، صرف جو بڑا والا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ جب لوگ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ حالات جب یہ بنے ہوئے ہیں، تو جب یہ حالات بنے ہیں تو اس کو کس نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، پوچھنے اچھنے کے لیے تو کوئی رہنا چاہیے، اس کو چھوڑ دیا۔ جب لوگ واپس آئے میلے ٹھیلے سے اور پوچھا کہ ارے، جب دیکھا کہ سارے کے سارے حالات بگڑے پڑے ہیں، کسی کا ناک ٹوٹا ہے، کسی کا کان ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، کوئی ادھر اگڑانا ہوا ہے، کوئی ادھر اگڑانا ہوا ہے، کیا سلسلہ پورا بنا ہوا ہے؟ یہ کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا قالوا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جو بتوں کے بارے میں ذکر کرتا رہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے کیا ہوگا یہ سارا معاملہ۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، بلاؤ ان کو، لوگوں کے سامنے ان کو لے کر کے آیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ کیا ہے کیا؟ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا تم نے یہ کام کیا، کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہم سے کیا پوچھتے ہو،
قال بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تمہارے معبود اگر بولنے والے ہیں، تمہارے معبود صحیح ہیں، حق پر ہیں، تو تم خود ان سے پوچھ لو کہ یہ حرکتیں کس نے کی ہے، یہ حرکتیں کس نے کی ہے، تم خود ان سے پوچھ لو۔ سب کے سب دل سے اقرار کر لیے۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، لوگوں نے دل سے اقرار کر لیا کہ ظالم ہم ہیں، ظالم ابراہیم علیہ السلام نہیں ہیں، غلطی پر ہم ہیں، غلطی پر وہ نہیں ہیں۔ سب نے اس بات کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر شرمندگی سے جھکائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں لقد علمت ہؤلاء ینطقون، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بولتا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ بولتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اسی چکر میں تو تھے ہی، مل گیا موقع۔ آپ نے کہا کہ جب بولتا نہیں ہے تو پھر کتنے بیوقوف ہو تم کہ جب یہ بول نہیں سکتے تو پھر تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو، تم اس کے سامنے سر کیوں جھکاتے ہو؟ جب یہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، افلا تعقلون، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے اور تمہارے پاس سمجھ بوجھ دی ہے، تمہیں سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دی ہے، پھر تم اس کے سامنے کیوں جھک رہے ہو؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارا مجمع جمع ہے، ساری چیزیں ہیں، اور سب کے سامنے حقیقت کھل گئی کہ حقیقت کیا ہے، اور کون اندھیرے میں ہے، کون اجالے میں ہے، کون روشنی میں ہے، کون اندھیرے میں ہے، یہ بات واضح ہو گئی سب کے سامنے۔ تو اب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لے آتے، یہ ہونا چاہیے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مان لیتے، یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے قدم بقدم ملا کر کے لوگ چلنے لگتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر کے لوگ چلتے، لیکن یہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اندر سے خباثت بھری ہو، جب فطرت ہی کے اندر سرکشی اور بدماشی ہو، تو پھر ان چیزوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ساری چیزیں حقیقت سامنے آنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی چال نہیں بدلی اور اپنی حالت کو نہیں بدلی، بلکہ یہی کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، لہذا اس وجہ سے ان کو سزا دی جائے اور دہکتی ہوئی آگ کی ان کو سزا دی جائے۔ یہ سرکش، کیونکہ فطری اعتبار سے غلطی سے اگر کوئی کام ہو جاتا ہے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن زبردستی کا کوئی علاج نہیں ہے، زبردستی کا اور ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب آدمی ضد پر آ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں، اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ آدمی اگر سویا ہوا ہو تو اس کو آپ جگا سکتے ہیں کہ چلیے اٹھ جائیے، وہ جاگ جائے گا، لیکن جو آدمی جگا ہوا وہ آپ اس کو جگائیے، وہ کبھی نہیں جاگے گا، وہ تو پہلے سے جگا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے ضدی آدمی کا کوئی علاج نہیں، یہ اپنے ضد پر رہے اور اپنے اندر کی سرکشی اور بغاوت جو ان کے دلوں میں بھری تھی وہ سامنے لے آئے، اور بجائے حق کو قبول کرنے کے انہی طرف آگئے اور انہی کے خلاف جو ہے مقدمہ کر دیا اور سزا تجویز کر دی۔ سزا کیا تجویز ہوئی، اب یہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کی سچی محبت عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔